میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے 64-65 سال میری عمر ہو گئی، میں نے اپنے شیخ سے بھی پڑھا، اصل میں پڑھا ہی انہیں سے، لیکن میں نے جب بھی اور آنکھ کھولے ہیں نا، مجھے ایک ہی چیز سمجھ آئی ہے کہ جس شخص کو نرم دل مل گیا، جس شخص کو میٹھی زبان مل گئی، اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، تہجد وہ پڑھتی ہے، نفلی روزے وہ رکھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، دھڑا دھڑ سجدے کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اتنی کرخت زبان ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، جسے دیکھتی ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، جب زبان کھولتی ہے لوگوں کے دلوں کو توڑ ڈالتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ وہ جہنم کے راستے پہ ہے۔ اسی شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، بہت سارے اس کے پاس نفلی عبادات تو نہیں ہیں، فرائض ہی پورے کر پاتی ہے، لیکن کیا میٹھی زبان ہے، کیا نرم دل ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی کو کبھی تلخ جملہ کہتی ہی نہیں۔ اسی سارے کھڑو کے نعرے لانے پالک بنیا نال کہنے سبحان اللہ، میرے نے تو رکھا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے ادھر تلخ ترین جملہ، ادھر اگلے کے اوپر وہ کچھ ڈیل دیا کہ اللہ معافی، اور غیبت ہے، غیبت ہے، غیبت ہے، بہتان اور ہے، غیبت وہ ہے جو ہو، اور جو ہو ہی نہ اس کی تو بات چھوڑ دو۔ خدا کے لیے جاگو، اپنے آقا کا دامن تھامو، اس دربار پاک کی تعلیمات کو لو، کل کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو جوڑو، آپ کا تعلق بندے کو میٹھا بنا دیتا ہے، درد والا بنا دیتا ہے، لوگوں کے کام آنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ کی تباہی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی تباہی میری رضا کا ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو فخر کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا کے کہتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی لا کے تو دکھاؤ۔ عالمین کے لیے رحمت، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے شفقت اور شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پاک میں اسی شخص نے عرض کی کہ ایک عورت ہے، زیادہ عبادات تو نہیں ہے لیکن میٹھی زبان ہے، ہر وقت رہتی ہے، کس گھروں میں جاتی ہے، پوچھتی ہے میں کچھ کر سکتی ہوں تمہارے لیے، تمہارے کسی کام آ سکتی ہوں؟ اور یہ ادھر ہی ہے نا کہ جب وہ کیچڑ پھیلنے والی، کوڑا بکھیرنے والی جب نہیں آئی تھی تو آپ نے جا کے کیا فرمایا تھا؟ بچ اور پھر بچ، ہوش کر، اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے جب عرض کی گئی اس انداز سے، تو آپ جان لو جان لو جان لو کہ وہ جنت کے راستے پہ ہے۔ ہمارا دین، سبحان اللہ، ہمارے دین کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سراسر رحمت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا، لوگوں کو بچایا، لوگوں کو اتنے خوبصورت ترین انداز سے، اتنے خوبصورت اخلاق کو اپنا کے ان کے ساتھ کہ وہ کھچتے چلے آئے۔ انہوں نے کوشش یہ کی ایک دفعہ آ جا صحیح، آ کے بیٹھ صحیح، کلمہ پڑھ لے، ہمارا ساتھ اختیار کر، باقی نفرت کی بات نہیں کی۔ آج کل تو چھپ کے پڑے سب،
پوری کوشش ہے دائرہ اسلام سے باہر نکالو. اولیاء اللہ نے کھچ کھچ کے آجا صحیح ایک دفعہ. عظیم ترین اعلیٰ ترین مقام سے قبلہ سیالوی صاحب رونق افروز ہیں. داتا صاحب کو پڑھا کرو, اولیاء اللہ کو پڑھا کرو, اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگیوں کے بارے میں جانا کرو. پھر کبھی بھی کسی جگہ تمہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں اسی پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس عظیم عرفہ والا ہستی کے امتی ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہیں, جو سراپا رحمت ہیں, جو محسن انسانیت ہیں, جن کے دربار پاک سے ہر ایک کو نوازا ہی گیا ہے, کرم کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو کہ دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے تاکہ ہم سمجھیں اور ان لمحات کو اپنے ضائع نہ کریں.